بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے غزہ کے مسلمان۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ کے مسلمان جو ہیں ان کی صورتحال کافی زیادہ خطرناک اور گمبھیر ہو چکی ہے۔ وہاں کی جو سوشل میڈیا کوریج ہے وہ ایک لحاظ سے بند ہو چکی ہے، اور اس لیے نہ وہاں کا کوئی پتہ چل رہا ہے اور نہ ہی وہاں سے کوئی بات شیئر کی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک لحاظ سے تو ایسی سمجھ لیں کہ غزہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آ چکا ہے اور اسرائیل نے تمام غزہ کے مسلمانوں کو ختم کر دیا ہوگا۔ لیکن اگر ختم نہیں بھی کیا تو جیسا کہ اسرائیل کی فوجیں غزہ کے میں گھس چکی ہیں، اور وہ غزہ کی گلیوں میں جب بھی انہیں کوئی غزہ کا مسلمان ملتا ہے تو وہ انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ اب اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ غزہ میں پیدا ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ہم جو مسلمان ہیں اگر ہم غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرتے تو اور ان کی حمایت ہی کر دیتے تو وہ ان پر اس طرح کے مظالم نہ ڈائے جاتے۔ اب جو اگر ہم غزہ کے مسلمانوں کی جگہ ہم وہاں ہوتے، غزہ میں موجود ہوتے، ہمارے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آ رہا ہوتا تو کیا ہم یہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے؟ یا پھر ہمارے بچوں کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ ہمارے بچوں کے قتل و غارت کرتا، ہمارے بچوں کے ساتھ ان کا ایسا رویہ ہوتا جیسا کہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو کیا ہم برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں۔ اس لیے غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مدد نہیں تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو اب غزہ کی صورتحال ہے وہ کافی زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں یا پوری دنیا کے جو انسان ہیں وہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے۔ ہر کوئی ایسے لگتا ہے جیسے ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہے اور انہیں غزہ کے متعلق کوئی آگاہی نہیں چاہیے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہر لحاظ سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وحد ایک ذریعہ یہی ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم بے بس ہیں، اور ہمارے پاس وحد ایک ذریعہ یہی ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاگو رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں تاکہ کوئی بھی کسی بھی انسان کی دعا قبول ہو اور اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ تو یہ اہم پوائنٹ تھے غزہ کے متعلق، کیونکہ اب جو ان کی سوشل میڈیا کوریج بھی بند ہو چکی ہے اور اسرائیل ان پر کافی زیادہ مظالم ڈال رہا ہے، لیکن مسلمان جو ہیں 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود بھی کوئی اقدام کسی نے نہیں اٹھایا غزہ کے متعلق۔ لیکن جیسا کہ مسلمانوں کا مقدس مقام مسجد اقصی جو ہے وہ بھی غزہ میں ہی ہے، تو اس کی حرمت کے لیے بھی انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، حالانکہ جس مسجد اقصی وہ مقدس مقام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اس لیے اس لحاظ سے بھی وہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی زیادہ مقدس مقام سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہے۔ تو والسلام، آج کی میری گفتگو اتنی تھی۔ تو غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت کریں، ان کے لیے دعاگو رہیں، اللہ آپ پر بھی رحم کرے اور غزہ کے مسلمانوں پر بھی رحم کرے اور ہم سب مسلمانوں پر بھی رحم کرے، اور ہمیں اتنی ہمت اور جرأت اور طاقت دے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔